بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے آخرت کی اس حالت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن تمہارے اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کسی کا کوئی جرم اس وقت چھپ نہیں سکتا، اور فرمایا کہ وہاں فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کے علم کی بنیاد پر ہی نہیں ہوں گے، بلکہ باقاعدہ اقرار اور شہادت کا ایک نظام ہوگا، جن میں گواہ پیش کیے جائیں گے، اقرار ہوگا، اور اس سے کوئی مفر اور بھاگنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی انکار کرے گا یا کسی کے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ملے گا تو خود ان کے اعضاء بول اٹھیں گے۔ تو وہ ایسا دن ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، منہ کو بند کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کی جو وہ کماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من مخاطبۃ العبد ربہ، بندہ اپنے رب کے ساتھ قیامت میں جو کلام کرے گا اس کلام پہ میں ہنسا ہوں، اور وہ کلام یہ ہوگا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے محفوظ نہیں کیا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا میں اپنے خلاف کوئی گواہ تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ خود میری کوئی گواہی نہ ہو۔ تو اللہ فرمائے گا کہ آج کے دن تجھ پر تیری گواہی ہی کافی ہے، اور ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ ان کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولو، تو اعضاء بولنے لگیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہاتھ بولیں گے، زبان اور جسم کے تمام اعضاء بولیں گے، اور یہ اعضاء ہی ان کا اقرار کر لیں گے۔ اس کے بعد جب ان کو بولنے کی پھر سے اجازت ملے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ بودن لک و سحقاً، تمہارے لیے تباہی ہو، میں تو تمہارے لیے ہی لڑ رہا تھا، تمہارے لیے جھگڑ رہا تھا، اور تم نے میرے خلاف ہی اور خود اپنے خلاف ہی گواہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو گویا کر دے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم،
ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہم مہر لگا دیں گے۔ اب ان کا منہ اگر کچھ کہے گا بھی تو اس منہ میں ان کا اختیار نہیں ہوگا، یہ بولنا ایک جبری ہوگا۔ اسی طرح کی ایک آیت سورۃ نور آیت نمبر 24 میں گزری ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہاں ہے کہ ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وہاں زبانوں کا بھی ذکر ہے۔ جب منہ پہ مہر لگ جائے گی تو منہ ان کا اپنے اختیار میں نہیں رہے گا، تو اب زبان جو کہے گی اور یا پورے جسم، وہ ان کا اختیاری نہیں ہوگا، ان کے خلاف گواہی آ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ سجدہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 میں بھی یہی مضمون ہے، جہاں ہے کہ حتیٰ اذا جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے جسم کی کھال، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گی، یعنی پورا جسم۔ یہاں ہاتھ اور پاؤں کا ذکر ہے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں دو وہ بڑے اعضاء ہیں جن سے افعال کیے جاتے ہیں۔ ہاتھ سے تو اکثر افعال ہوتے ہیں، تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور پاؤں اس جگہ پہ حاضر ہے۔ ہاتھ سے افعال کا، تمام اعمال کا، اور پاؤں وہاں جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں، اس لیے ارجلہم کے ساتھ تشہدو کا لفظ اور ایدیہم کے ساتھ تکلمنا۔ ہاتھ کہیں گی، بولیں گے، یا ہاتھ بولیں گے اور کلام کریں گے کہ ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور پاؤں گواہی دے گی کہ ہم وہاں حاضر ہوئے تھے۔ یہ حاضری شہادت ہے، گویا اقرار اور شہادت دونوں کا ذکر ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، بعض کہتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں جو گواہی دیں گے یہ تو فاسق ہے، وہ فاسق کی تو گواہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ایک منطقی سوال ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خیر حجت تمام کرنے کے لیے جب اصول یہ ہے کہ ایک فاسق ہو اور وہ گواہی دے تو گواہی تو مقبول نہیں ہے، جواب یہ کہ یہ گواہی اصل میں اقرار ہے، تشہدو تقرر کے معنی میں ہے، اقرار کے معنی میں ہے، اور یہ اختیاری، یہ یہاں پہ یہ شہادت تو غیر اختیاری ہے۔ اور اگر شہادت قبول نہ بھی کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہادت اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ گناہ گار ہے، تو خود بخود ہی ان کے گناہ ثابت ہو گئے، اور اگر قبول کرو گے تو پھر بھی گناہ گار، تو ثبوت تو دونوں صورتوں میں ہے، تو یہ خامخواہ کا گمانہ ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ تو وہ دوڑے راستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کہاں سے وہ دیکھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہماری مشیت اور ہمارا ارادہ ہو جائے تو اس دنیا میں ہی ہم تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیں اور تمہاری آنکھیں مٹ جائیں اور تم اندھے بن جاؤ، پھر تم راستے کی طرف جاؤ گے لیکن تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں یہ عذاب نازل کر سکتے ہیں
اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اگلی آیت میں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر، اور ان کے چہرے کیا صرف آنکھیں نہیں، چہرے اور جسم بگڑ جائے اور وہ پتھر بن جائے، یا وہ خنزیر بن جائے، یا کوئی اور شکل بن جائے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، بس وہ طاقت نہ رکھیں آگے جانے کی اور نہ وہ پلٹ سکیں۔ ہم چاہیں تو اس دنیا میں یہ عذاب نازل کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان کی ظاہری آنکھیں موجود ہے لیکن اندرونی ہدایت نہیں ہے، اندرونی بصیرت نہیں ہے، اور ظاہری شکل موجود ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی ان ظاہری آنکھوں کو بھی ہم ختم کر دے اور اندرونی جسم کو مٹا دے اور مسخ کر دے، لیکن ہم نے ابھی یہ نہیں چاہا، اس لیے کہ ہم نے اس دنیا میں انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، مگر ہم نے نہیں چاہا۔ ہم نے تو چاہا ہے کہ امتحان ہو، ڈھیل ہو، مہلت ہو۔ تو اس آیت میں دنیا کے عذاب کا ذکر ہے، اور پہلی آیت سے کس طرح کا تعلق ہے؟ فرمایا آخرت میں ہم چاہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ منہ پر موریں لگ جائے گی، ہاتھ زبان بولنے لگیں گے۔ وہ آخرت کا حال ہے جس میں ان کا کوئی اختیار نہیں رہے گا اور ان کا اختیار سلب ہو جائے گا۔ ہم چاہیں تو اس دنیا میں بھی ان کا اختیار سلب ہو جائے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں اور ان کا جسم مسخ ہو جائے، لیکن ہم نے اس دنیا میں یہ نہیں چاہا۔ تو پچھلی آیت میں آخرت کے ہاتھ پاؤں کے حالات ہیں، اور اس آیت میں دنیاوی سزاؤں کا ذکر ہے کہ اگر وہ ہم چاہتے تو فوراً پکڑ لیتے، لیکن نہیں، ہم نے مہلت دی۔ تو اس آیت میں سزائے دنیاوی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی زبردستی نہیں کی۔ آخرت میں تو یہ زبردستی اور جبر ہو جائے گا کہ منہ پر مہر لگ گئی اور پھر ہاتھ پاؤں بولنے لگ گئے۔ اگر کوئی کہے کہ اس دنیا میں ہی زبردستی کر کے سب کو ہدایت دے دے تو نہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو مٹا دیتے اور ختم کر دیتے، لیکن یہاں ہم نے کوئی جبر نہیں کی، یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پچھلی آیت سے یہ اس کا تعلق ہے اور مضمون ایک ہی چل رہا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم مٹا دیتے ان کی آنکھوں کو۔ طمس کسے کہتے ہیں؟ طمس کہتے ہیں کہ اندھا ہو جائے لیکن اس طرح کہ نور ختم ہو، اور نور ختم کیا ہو کہ آنکھیں ہی ختم ہو جائیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ختم کر کے ہموار کر دیں، یہ ہے طمس، مٹ جانا، اندھا ہو کر، بے نور ہو کر آنکھوں کا مٹ جانا، یہ طمس ہے۔ تو فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے جب مٹ جائیں گے، وہاں ستاروں کا بھی نور ختم ہو کر ستارے مٹ جائیں گے۔ تو طمس کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے اس معنی میں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر وہ دوڑ لگائیں گے راستے کی طرف، اندھے بن کر جب کسی راستے پہ جائیں گے تو فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہاں سے انہیں نظر آئے گا؟ ظاہری آنکھیں ختم ہو جائے گی، پھر ان کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ اللہ نے ابھی نہیں چاہا۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ کا معنی یہ ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَضْلَلْنَاهُمْ عَنِ الْهُدَىٰ فَكَيْفَ يَهْتَدُونَ،
اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو گمراہ کر دیں سیدھے راستے سے اور ان پر مہر لگا دیں کہ اب ان کو ہدایت کی کوئی توفیق ملنی نہیں، اور اپنے طور پر ان کے گمراہی کا فیصلہ کر دیں، تو پھر یہ کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ یعنی ہم چاہیں تو صرف یہ گمراہی نہ رہے بلکہ ان پر مہر جباریت لگ جائے، پھر ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی کا وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ مہر لگ جائے گی، پھر ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ بھی معنی کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر۔ اب یہ طمس کے بعد مسخ، یعنی اب پورے جسم کا ذکر ہے۔ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، جہاں یہ کھڑے ہوں گے، مکانت یہ مکان کا مؤنث ہے، مکان المذکر ہے اور مکانت المؤنث، کھڑے ہونے کی جگہ۔ علی مکانتٍ، جہاں یہ کھڑے ہوں گے یا جہاں پر بھی انہوں نے یہ گناہ کیا، ہم چاہیں تو وہی ان کو مسخ کر دیں۔ ان کو مسخ کر دے گا یہ مطلب ہے کہ وہ وہیں کھڑے کھڑے پتھر بن جائیں۔ ان کو مسخ کر دے یہ کہ وہیں انہیں سزا ملے۔ ان کو مسخ کرنے کا مطلب یہ کہ وہیں ان کے پاؤں کٹ جائیں اور ختم ہو جائیں، وہ پھر نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے جا سکیں۔ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو پھر طاقت نہیں رکھیں گے جانے کی، مُضِيًّا چلنے کی، آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں ان آیات کا ایک ربط لکھا ہے، فرمایا اس سے پہلے ہے کہ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جہنم میں پہنچو اپنے کفر کی وجہ سے، کفر تم نے کیا ہے۔ پھر ہے کہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قیامت کے دن اپنے کسب اور اپنے کیے کا یہ اقرار کریں گے اور گواہی دیں گے۔ تو کفر اور کسب کا ذکر ہے، اور اب اس آیت میں ہے کہ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں گے، یعنی بندے کا ایک عمل یہ ہے کہ کفر اور کسب ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے، نہ تو بندہ پوری طرح مجبور محض ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا کہ وہ کسب کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، اور نہ ہی بندہ ایسا کل ہے کہ اللہ کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ اگر ہماری مشیت ہو تو ہم ان کو یہیں پر ہی ان کی یہ مہلت اور ڈھیل ختم کر دیں اور ان کو طمس اور مسخ کر دیں۔ تو تکفرون اور یکسبون کے بعد لو نشاء میں اللہ کی مشیت کا ذکر ہے۔ یہ وہ جبر اور قدر کے درمیان طریق مستقیم ہے جو کہ بیچ کا حق راستہ ہے۔ تو یہ علم کلام سے متعلق مضمون بھی اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی سمجھانا مقصد ہے کہ ایک طرف تمہارا کسب اور تمہارا عمل ہے، اور تمہیں اللہ نے ایک محدود اختیار دیا ہے، لیکن وہ محدود اختیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ پوری طرح ختم اور سلب ہے۔ یہ اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ اپنی جگہ باقی ہے۔ اور تقدیر کے مضمون کی وضاحت میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ تقدیر میں یہی ہے کہ بندہ کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، اللہ نے تمہیں کسب کا اختیار دیا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ معطل ہے، معاذ اللہ، بلکہ اللہ کی مشیت ہے۔ لو نشاء وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔
وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیں گے، جس کو ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اسے الٹ دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت پیدائش میں اور جسمانی بناوٹ میں۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ ایک لفظ ہے نعمر، عمر یعمر تعمیر، نعمر عمر دینا، عمر دینا، اور ننکس، نکس ینکس تنکیس، تنکیس کا معنی الٹ دینا، پوندا کرنا۔ اب جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم الٹ دیتے ہیں، یعنی جس کو ہم نے زندگی دی تو وہ اپنی پہلی حالت پر پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا بچہ تھا، کمزور تھا، اپنے کھانے پینے میں محتاج تھا، اعضاء کمزور تھے، چلنے پھرنے میں وہ کمزور تھا۔ جب ہم نے انہیں عمر دی تو عمر کے آخری حصے میں اب پھر سے اعضاء کمزور ہونے لگے، اب وہ پھر سے چلنے میں کمزور ہوا، اب پھر سے وہ کھانے پینے میں کمزوری آ گئی۔ تو جس کو عمر ملی اس کو پھر کمزوری ملی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ تو بیان کرنا کیا مقصد ہے آیت میں؟ جس کو عمر ملی اس کو ہم الٹ دیتے ہیں، جس کو عمر زیادہ ہو گئی وہ پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ابھی صورت روم میں یہ مضمون گزرا ہے، من بعد ضعف قوت، اور من بعد قوت ضعفا، ہم قوت کے بعد پھر ضعف کی طرف لے جاتے ہیں۔ من بعد قوت ضعفا، سورۃ روم آیت نمبر 54، اور سورۃ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بعض تم میں وہ ہیں کہ جو ارذل العمر تک ہم ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ننکس اور تنکیس کیا ہے؟ اس ارذل العمر پر پہنچنا اور عمر میں کمزوری سے شروع ہو کر قوت، اور قوت کے بعد پھر کمزوری میں آنا، یہ تنکیس ہے، تعمیر اور تنکیس۔ لیکن اس تعمیر اور تنکیس کے بیان سے یہاں مقصد کیا ہے؟ تو ایک مقصد تو یہ ہے جو امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک ربط بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جہنمیوں کے احوال جب بیان کیے تو ان کو خطاب کیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، ہم نے کیا دنیا میں تمہارے پاس رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ جو رسول آئے تھے اور ان رسولوں نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہارے پاس نذیر اور ڈرانے والے آئے تھے، لہٰذا تمہیں جو سزا مل رہی ہے اس کے حوالے سے تمہارا کوئی عذر باقی نہیں رہا، تمہارا عذر ختم۔ الم اعہد میں فرمایا تھا تمہارا عذر ختم۔ اب یہاں ہے کہ تم دوسرا عذر یہ پیش کر سکتے ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تو یہ اس دوسرے عذر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یعنی الم اعہد میں پہلا عذر ختم ہوا کہ نہیں تمہارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، تمہیں سمجھایا گیا تھا، اور اب یہ دوسرا عذر ختم ہو رہا ہے، وہ یہ کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ عمر کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ وہ عمر ملی، پوری قوت ملی، پورا موقع ملا، اس کے بعد تم واپس لوٹ آئے کمزوری تک، اب تم کہتے ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اب یعقلون، تو یہ ایک ربط ہو گیا، اور اس کے بیان کا جو مقصد اس مقام میں ہے وہ ایک تو یہ ہے۔
اور اس کی دلیل میں ہم صورت فاطر کی جو آیت نمبر 37 ہے جو ہم نے تفسیر سے پڑھی تھی، اس میں یہ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں ہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا؟ تو نذیر آنا اور نصیحت کی عمر ملنا، ان دونوں باتوں کا صورت فاطر کی آیت 37 میں تذکرہ ہے، وہاں ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ دوم، امام ابن کثیر نے یہاں اس آیت کی مراد کو بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں ان کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ فرمایا والمراد الاخبار عن هذه الدار بانها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار ولہذا قال افلا یعقلون۔ فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو الٹ دیتے ہیں، اس بیان سے مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا یہ کوئی دوام اور استقرار کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ زوال اور انتقال کی جگہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں یہ تبدیلیاں آ رہی ہے، یہاں یہ انقلابات آ رہے ہیں، یہاں کمزوری سے طاقت اور طاقت سے کمزوری آ رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری حالت بدل جائے گی، یہاں اس دنیا کو دوام، پائیداری اور ہمیشہ کی چیز مت سمجھو۔ جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو تم دیکھتے ہو کہ اس کو ہم لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا اسی سے لوگ عقل نہیں لیتے؟ کیا اسی سے آخرت کو نہیں سیکھتے؟ کیا اسی سے اس دنیا کے دار فنا ہونے کو اور آخرت کے دار بقا ہونے کی عبرت نہیں لیتے؟ تو افلا یعقلون میں امام ابن کثیر کے بیان کے مطابق اس آیت کے بیان میں مقصد دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی بقا اور دوام، اس کو بیان کرنا مقصد ہے۔ انسان کے حالات یوں بدلتے ہیں کہ وہ گویا کہ مٹی ہے اور مٹی میں چلا جائے گا۔ انسان کی ابتدا کس سے تھی کہ وہ تراب تھا، مٹی، تراب سے غذا سے ہوتے ہوئے نطفہ بنا، اور نطفے سے علقہ اور مضغہ اور پھر اس کی شکل بن کر وہ جنین بن گیا، جنین، پیٹ کا بچہ جنین، اور جنین کے بعد جب وہ پیدا ہوا تو وہ دودھ پیتا بچہ رضیع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں رضیع، اور رضاعت سے جب دودھ چھوٹتی ہے تو پھر اس کو فطیم کہتے ہیں، فطیم، اور فطیم کے بعد جب وہ کھیلنے کودنے لگتا ہے تو پھر صبی بچہ ہوتا ہے، صبی، اور صبی بچہ جب بھولا بھالا لگنے لگے اور عمر کچھ بڑھ جائے تو اس کو غلام کہتے ہیں، اور جب قریب البلوغ ہو تو پھر مراہق ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بالغ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جوان ہو کر شاب ہوتا ہے، اس کو شباب اور شابن کہتے ہیں، اور شابن کے بعد وہ رجل ہوتا ہے، اور رجل کے بعد پھر اس پر ایک ادھیڑ عمر کی کہولت آتی ہے اور وہ کہول ہوتا ہے، اور کہول کے بعد وہ شیخ اور شیخ فانی ہوتا ہے، اور پھر ارذل العمر پہ جاتا ہے، اور پھر وہ میت بنتا ہے، اور میت کے بعد پھر تراب بنتا ہے۔ تو جس تراب سے وہ شروع ہوا تھا وہ اس تراب پہ چلا گیا، تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو ہم الٹ دیتے ہیں کہ وہ تراب سے شروع ہوا اور پھر تراب بنا، وہ میت سے شروع ہوا اور پھر میت ہوا۔ یہ کیا ہے؟ تعمیر و تنکیس ہے، انسانی زندگی کے احوال کو ان دو الفاظ میں بیان فرمایا۔ افلا یعقلون، یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور نہیں سکھایا ہم نے اس نبی کو شعر، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہیں ہے مناسب شعر اس نبی کے لیے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے اور قرآن ہے واضح۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے یہ قرآن اس کو جو زندہ ہے، جو زندہ دل ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے قول، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر۔ ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور شعر نبی کے مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن ہے اور نصیحت ہے اور قرآن واضح ہے، اور یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ نبی اور یہ قرآن زندہ لوگوں کو ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول اور حجت ثابت ہو جائے۔ یہ مضمون رسالت ہے۔ اس صورت کے اندر یہ 3 مضامین چلتے رہتے ہیں، ایک مضمون اللہ کی وحدانیت کا، دوسرا مضمون نبی کی رسالت کا، اور تیسرا مضمون آخرت کا اور حشر کا۔ تو جب حشر کے حالات بیان کیے گئے تو وہی مضمون دوبارہ اس کا اعادہ ہے جو مضمون رسالت کہلاتا ہے۔ تو ربط یہی ہے کہ حشر کے حالات کے بعد وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، پھر یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے اور یہ انداز بیان انتہائی فصیح اور بلیغ ہے، تو انہوں نے نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کی رسالت کا جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شعر نہیں ہے۔ تم اس پر یہ اعتراض نہیں کرو کہ یہ نبی شاعر ہے اور شعر و شاعری کر رہا ہے، بلکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت اور واضح کلام ہے۔ تو رب تو یہ ہوا، یعنی باعتبار مضامین کے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے حالات میں کمزوری ہے، تو اس آیت میں فرمایا کہ نبی اور پیغمبر کے بیان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی و بیان میں کمزوری نہیں ہے۔ بالکل قریبی آیت سے اگر آپ مضمون ملائیں گے تو ایک بعید سا ربط ہے، لیکن یہ ایک ربط ہے معنوی کہ انسانی احوال اور اس میں تغییر و تبدیل ہے، لیکن نبی کی زندگی میں اور قرآن میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے۔ اور یہ جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ کوئی شاعر جس طرح شعر کہتے ہوئے خیال آرائی کرتا ہے، تو یہ کوئی خیال آرائی نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، نہیں سکھایا ہے ہم نے نبی کو شعر۔ اب وہ نبی جس کو عالم الغیب یا عالم الکل کہا جائے، اس کے بارے میں یہ جملہ قرآن میں ملتا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا۔ اور اس لیے ہم نے وَالشُّعَرَاء یتبعہم الغاوون سورۃ شعراء کے آخر میں شعر کے بارے میں حالات بیان کیے تھے۔ شعر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شعر کے اندر ایک شاعر اپنے خیالات اور اوہام اس کو ایک وزن کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ وہ خیالات اوہام اس کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا شعر کے اندر ملی جلی باتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی غلط بھی، خیال ہوتا ہے، مگر نبی نے جو بیان کیا وہ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی غلط اور خلاف حقیقت گفتگو اور بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا۔ شعر اور نبی کے کلام میں یہ فرق کہ نبی کے کلام میں حقیقت ہے اور شعر میں ملی جلا رجحان ہے۔
نبی کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں وہ عملی نمونہ نظر آ رہا ہے. شاعر کی زندگی میں عملی نمونہ نہیں ہوتا. شاعر تو کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور. یعنی نہایت بہادری کے اشعار بیان کرنے والا شاعر نہایت بزدل بھی ہوتا ہے، اور بڑی سخاوت کی داد دینے والا شاعر بڑا بخیل ہوتا ہے. تو اس کے تو قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، لیکن نبی کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. تو شعر اور شاعری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف وزن اور قافیہ ہوتا ہے. یہاں لفظ ہے ایک کہ وما ينبغي لہ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي لہ، اور یہ شعر نبی کے لائق نہیں ہے، یہ شعر نبی کے مناسب نہیں ہے. وما ينبغي لہ کا یہ معنی بھی ہے کہ نبی کے لیے یہ شعر پڑھنا آسان نہیں ہے، یعنی شعر پڑھنا نبی کے لیے مشکل ہے. وما ينبغي لہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ شعر نبی کی طبیعت اس کا متقاضی نہیں ہے اور نبی کی شان کے لائق نہیں. امام ابن کثیر کیا معنی کرتے ہیں وما ينبغي لہ کا؟ فرماتے ہیں وما هو فی طبعہ فلا يحسنہ ولا يحبہ ولا تقتضیہ جبلتہ. ما ينبغي لہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نبی کی طبیعت میں شعر کو نہیں رکھا. تو شعر کو شعر بنانے کو نبی نے پسند نہیں کیا، اور نبی کی جبلت اس کا تقاضا نہیں کرتی. یہ ابن کثیر کا معنی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ما کان یلیق بہ ولا یصلح لہ، یعنی نبی کے لائق نہیں ہے کہ نبی شعر پڑھے، اس لیے کہ نبی تو شاعر نہیں ہوتا، نبی تو شارع ہوتا ہے. شارع اور شاعر میں فرق. تفسیر کبیر. شارع جو ہے وہ معانی بیان کرتا ہے، درست معانی، اور شاعر درست الفاظ کے پیچھے جاتا ہے. شارع وہ ہے جس کا مقصود معنی ہوتا ہے، لفظ اس کے تابع ہوتا ہے، اور شاعر وہ ہوتا ہے جس کا مقصود لفظ ہوتا ہے، معنی اس کے تابع ہوتا ہے. تو جس طرح کبھی کبھار کوئی اچھا معنی بیان کرنے والے کے الفاظ بھی وزن اور ہم قافیہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کبھی شاعر کے الفاظ میں کوئی اچھا معنی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار میں سے حکمت ہے. یعنی شعر میں تو خیال کیا گیا ہے لفظ کا، لیکن اس میں اچھا معنی بھی آ جاتا ہے. مگر شارع کے پیش نظر اور نبی کے پیش نظر تو اچھا معنی ہی ہوتا ہے، مقصد وزن نہیں ہوتا. اور جب مقصد وزن نہ ہو تو اس کو شعر نہیں کہتے. شعر کہتے ہی اس کو ہے جس میں قصد کیا جائے وزن کا. لہٰذا نبی کی زبانی اگر کوئی ہم قافیہ کلام ہے یا قرآن میں کہیں اس قسم کے الفاظ ہے، اس کو شعر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اس میں وزن اور قصد اور ارادہ نہیں ہے، اس میں معانی اور ایک فکر اور نصیحت کا ارادہ ہے. اس لیے فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اس میں معنی کا اعتبار ہے. یہ تو قرآن ہے کھلا، اس میں صرف الفاظ اور خیالی باتیں اور خیال آرائیاں نہیں ہیں، حقیقت کے خلاف اور یا ملی جلی باتیں نہیں ہیں. یہ نصیحت ہے، یہ بے عملی کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل کی بات ہے. نہ یہ خیالات و بے حقیقت ہے، نہ یہ بے عملی ہے.
نہ اس میں وزن کا کوئی قصد ہے۔ لہذا اس سے خود بخود وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اگر کوئی ہم قافیہ کلام آیا ہے تو کیا وہ شعر نہیں ہے؟ جواب یہ کہ وہ شعر کا اس میں قصد نہیں ہے، اس میں وزن کا قصد نہیں ہے، اور ایک دو الفاظ اور چند کلام کے پڑھنے سے کوئی شاعر نہیں بن جاتا۔ اور یہاں شعر سے مراد بھی اصل میں یہی ہے کہ یعنی یہ کلام کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، خیال آرائیہ نہیں ہے، تکذیب نہیں۔ یہاں نفی کر دی خاص طور پر کہ نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھایا، یوں نہیں فرمایا کہ وما علمناہ السحر وما علمناہ الکہانۃ، ہم نے نبی کو سحر نہیں سکھایا، نبی کو کہانت نہیں سکھایا۔ خاص نفی ہے، نبی کو شعر نہیں سکھایا، کہانت اور سحر کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب نبی کوئی خرق عادت کام پیش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، جب کوئی غیب کی خبر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کہانت ہے، اور جب کوئی فصیح و بلیغ کلام پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شعر ہے۔ چونکہ یہ مقام ایسا تھا کہ جب فصیح و بلیغ کلام آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ شعر ہے، تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، تو یہ وما علمناہ الشعر کی نفی جو کی گئی ہے وہ اصل میں اس لیے بطور خاص ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے قرآن یا نبی ان کو جو کہ زندہ ہو۔ حیّن کا مطلب اصل میں یہاں حی القلب ہے، جس کا دل زندہ ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن، جو اس صورت کے شروع میں گزرا ہے۔ اللہ کے علم میں جو لوگ زندہ ہیں، جن کے نصیب میں ایمان ہے، یہ جو مومنین ہیں، ان پر قرآن کا اثر ہوگا، ماننے والوں پر ہوگا، جن میں تڑپ ہے، پیاس ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور اس قرآن اور نبی کے بیان سے قول ثابت ہوگا کافروں پر۔ اب کافروں پر حجت تمام ہو جائے گی۔ حق یحق مانا ثابت ہو جائے گا، قول یعنی حجت۔ وہ کون سا قول ہے؟ وہ عذاب کا قول ہے، وہ حجت ہے۔ حقت کلمۃ العذاب، سورۃ زمر۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورۃ سجدہ آیت نمبر 13۔ تو یہ ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔